زید صرف نام ہی کا زید نہیں تھا، اس کے زہد و تقوی کے سب قائل تھے۔ اس نے 20-25 برس کی عمر میں شادی کی۔ اس زمانے میں اس کے پاس 10,000 کے قریب روپے تھے۔ شادی پر 5,000 صرف ہو گئے، اتنی ہی رقم باقی رہ گئی۔ اس کی بیوی بڑی خوش خصلت اور خوبصورت تھی۔ اس کو اس سے بے پناہ محبت ہو گئی اور وہ اس کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ دونوں سمجھتے تھے کہ جنت میں آباد ہے۔ 1 برس کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو ماں پر تھی، یعنی ویسے ہی حسین، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، ان پر لمبی پلکیں، مہین آبرو، چھوٹا سا لب دہن۔ اس لڑکی کا نام سوچنے میں کافی دیر لگ گئی۔ زید اور اس کی بیوی کو دوسروں کے تجویز کیے ہوئے نام پسند نہیں آتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ خود زید نام رکھیں۔ زید دیر تک سوچتا رہا، لیکن اس کے دماغ میں ایسا کوئی موضوع مناسب نام نہ آیا جو وہ اپنی بیٹی کے لیے منتخب کرتا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اتنی جلدی کیا ہے، نام رکھ لیا جائے گا۔ بیوی مصر تھی، یعنی جلدی میں تھی کہ نہیں، نام ہم نے ضرور جلدی رکھ لینا ہے۔ بیوی بضد تھی کہ نام ضرور رکھا جائے، میں اپنی بیٹی کو اتنی دیر تک بے نام نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ کہتا، جب کوئی اچھا سا نام ذہن میں آئے گا تو اس کا نام رکھ لیں گے، پر میں اسے کیا کہہ کر پکاروں گی، مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ فی الحال بیٹا کہہ دینا کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، میری بٹیا کا کوئی نام ہونا چاہیے، تم خود ہی کوئی منتخب کر لو۔ تو تھوڑے دن انتظار کرو، میں اردو کی لغت لاتا ہوں، اس کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک غور سے دیکھوں گا، یقیناً کوئی اچھا نام مل جائے گا۔ میں نے آج تک یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے نام ڈکشنریوں سے نکالتے ہیں۔ نہیں میری جان، نکالتے ہیں، کیونکہ میرا ایک دوست ہے، جب اس کی بچی پیدا ہوئی تو اس نے فوراً اردو کی لغت نکالی اور اس کی ورق گردانی کرنے کے بعد ایک نام چن لیا۔ کیا نام تھا؟ نکہت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ خوشبو۔ بڑا اچھا نام ہے، نکہت یعنی خوشبو، تو یہی نام رکھ لو۔ زید کی بیوی نے اپنی بچی کو جو سو رہی تھی ایک نظر دیکھا اور کہا، نہیں، میں اپنی بچیا کے لیے پرانا نام نہیں چاہتی، کوئی نیا نام تلاش کیجیے، جائیے ڈکشنری لے آئیے، اس میں ڈھونڈ لے۔ زید مسکرایا، لیکن میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ زید کی بیوی بھی مسکرائی، میرا پرس الماری میں پڑا ہے، اس میں جتنے روپے آپ کو چاہیے نکال لیجئے۔ زید نے بہت بہتر کہا اور الماری کھول کر اس میں سے اپنی بیوی کا پرس نکالا اور 10 روپے کا ایک نوٹ لے کر بازار روانہ ہو گیا کہ لغت خرید لے۔ وہ کئی کتب فروش دکانوں میں گیا، کئی لغت دیکھیں، بعض تو بہت قیمتی بھی تھے، جن کی 3 جلدیں تھیں، کچھ بڑے ناقص۔ آخر اس نے ایک لغت جس کی قیمت واجبی تھی خرید لیا اور راستے میں اس کی ورق گردانی کرتا رہا تاکہ نام کا مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ جب وہ انارکلی میں سے گزر رہا تھا تو اس کو ایک دوست مل گیا۔ وہ اسے اپنی بوٹوں کی دکان میں لے گیا، وہاں اسے قریب 1 گھنٹے تک بیچنا پڑا کیونکہ بہت دیر کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب اس کے دوست کو دوران گفتگو میں پتہ چلا کہ زید کے ہاں لڑکی ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ تجوری میں سے 11 روپے نکالے اور زید سے کہا، یہ اس بچی کو دے دینا، کہنا ہے تمہارے چچا نے دیے ہیں۔ نام کیا رکھا ہے ویسے اس کا؟ زید نے لغت کی طرف دیکھا جس کی جلد لال رنگ کی تھی، ابھی تک کوئی اچھا نام سوجا نہیں۔ اس کے دوست نے جوتے کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا، یار نام رکھنے میں دقت ہی کیا پیش آتی ہے، سمینہ ہے، شائنہ ہے، نسرین ہے، الماس ہے، کوئی بھی رکھ لو۔ زید نے جواب دیا، یہ سب بکواس ہے۔ اس کے دوست نے جوتا ڈبے میں رکھا، تو اب جو بکواس تم کرو گے وہ بھی ہم سن لیں گے۔ اس کے بعد اٹھ کر اس نے زید کو گلے سے لگایا، خدا اس کی عمر دراز کرے، نام ہو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ زید جب دکان سے باہر نکلا تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ واقعی نام میں کیا رکھا ہے۔ خیراتی کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بڑی خیرات کرتا ہے۔ عیدین کیا بلا ہے، اور کسیٹا، کیا اسے لوگ کسیٹنا شروع کر دیں؟ اور یہ رلدوش بارتی عجیب ہے۔ اس کی جی میں آئی کہ لغت کسی گندے موری میں یا نالے میں پھینک دے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہیں، میری جان، نام میں کچھ نہیں پڑا، بس یہ دعا کرو کہ بچی کی عمر دراز ہو۔
وہ مختلف خیالات میں غرق تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں اس کا دل غیر معمولی طور پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کے برے خیالات کے باعث ہے۔ تھوڑی دور جا کر اس کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ اٹھ کر گھر پہنچے اور اپنی بچی کی پیشانی چومے۔ بغل میں لغت تھی، اس نے کئی بار دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل و دماغ متوازن نہ تھا۔ اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا، مگر تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی بہت بری طرح ہمپنے لگا اور ایک دکان کے تڑے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک خالی ٹانگا آیا۔ اس نے اس کو ٹھہرایا اور اس میں بیٹھ کر ٹانگے والے سے کہا، چلو مزنگ لے چلو، لیکن جلدی پہنچاؤ، مجھے وہاں ایک بڑا ضروری کام ہے۔ مگر گھوڑا بہت ہی سست رفتار تھا، یا شاید زید کو ایسا محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ ٹانگے والے سے سخت سست الفاظ کہے، جو وہ برداشت کرتا گیا۔ آخر جب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے زید کو ٹانگے سے اتار دیا۔ ایئرپورٹ کے قریب اس نے زید سے کرایہ بھی طلب نہ کیا۔ زید اور زیادہ پریشان ہوا اور وہ جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر چوک میں کھڑا رہا۔ اتنے میں ایک وشاوری ٹانگا آیا۔ اس میں بیٹھ کر وہ مزنگ پہنچا، کرایہ ادا کیا اور گھر میں داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں کئی عورتیں کھڑی ہیں جو غالباً ہمسائیں تھیں۔ وہ دروازے کے پاس رک گیا۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی، مشکل ہی سے بچے گی، بیچاری، تشنج کے یہ دورے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ زید ان عورتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیوانہ وار اندر بھاگا اور اس کے کمرے میں پہنچا جہاں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کی فلک شگاف چیخ سنی۔ اس کی بٹیا دم توڑ چکی تھی اور اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ زید نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ہمسائیاں پردے کو بھول کر بے اختیار اندر چلی آئی اور زید کو اس کمرے سے باہر نکال دیا۔ ایک ہمسائی کے شوہر کے پاس موٹر تھی، وہ ایک ڈاکٹر لے آیا۔ اس نے زید کی بیوی کو 1-2 انجیکشن لگائے جن سے وہ ہوش میں آ گئی۔ زید ایک ایسے عالم میں تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں معطل ہو گئی تھی۔ وہ صحن میں ایک کرسی پر بیٹھا بغل میں لغت دبائے خلا میں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی بچی کے لیے کوئی نام تلاش کرنے میں محو تھا۔ بچی کو دفنانے کا وقت آیا تو زید باہوش ہو گیا۔ اس نے کوئی آنسو نہ بہایا، کفن میں پڑی بچی کو اٹھایا اور اپنے دوستوں اور ہمسائیوں کے ہمراہ قبرستان روانہ ہو گیا۔ وہاں قبر پہلے ہی سے تیار کرا لی گئی تھی۔ اس میں اس نے خود اسے لٹایا اور اس کے ساتھ لغت رکھ دی۔ لوگوں نے سمجھا قرآن مجید ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ مردوں کے ساتھ قرآن کون دفن کرتا ہے، یہ تو سراسر کفر ہے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی زید سے اس کے متعلق کچھ نہ کہا، بس آپس میں کسر پسر کرتے رہے۔ بچی کو دفنا کر جب گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو بہت تیز بخار ہے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے اچھی طرح دیکھا اور زید سے کہا، حالت بہت نازک ہے، میں علاج تجویز کیے دیتا ہوں، لیکن میں صحت کی بحالی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ زید کو ایسا محسوس ہوا کہ اس پر بجلی آ گری ہے، لیکن اس نے سنبھل کر ڈاکٹر سے پوچھا، تکلیف کیا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، بہت سی تکلیفیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں بہت صدمہ پہنچا، دوسری یہ کہ ان کا دل بہت کمزور ہے، تیسری یہ کہ انہیں 105 ڈگری بخار ہے۔ ڈاکٹر نے چند ٹیکے تجویز کیے، 2 نسخے پلانے والی دواؤں کے لکھے اور چلا گیا۔ زید فوراً یہ سب چیزیں لے آیا، ٹیکے لگائے، دوائی بڑی مشکل سے حلق میں ٹپکائی، لیکن مریضہ کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ 10-15 روز کے بعد اسے تھوڑا سا ہوش آیا، یعنی کیفیت بھی دور ہو گئی۔ زید نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی پیاری حسین بیوی نے اسے بلایا اور بڑی نحیف آواز میں کہا، میرا اب آخری وقت آ گیا ہے، میں چند گھڑیوں کی مہمان ہوں۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ تمہیں خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو میں کہاں زندہ رہوں گا؟ زید کی بیوی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں مر گئی، کل دوسری آ جائے گی، خدا آپ کی عمر دراز کرے اور
اس نے ہچکی لی اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر اس کی روح پرواز کر گئی۔ زاہد نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس کے کفن دفن سے فارغ ہو کر وہ رات کو گھر سے باہر نکلا اور ریلوے ٹائم ٹیبل دیکھ کر ریلوے لائن کا رخ کیا۔ رات کو 9:30 بجے کے قریب ایک گاڑی آتی تھی۔ وہ مغل پورہ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہاں پٹری پر لیٹ جائے اور اسے کوئی دیکھ نہ سکے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجھے لمبی عمر کی کوئی خواہش نہیں، یہ جتنی جلدی مختصر ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ میں اب اور زیادہ یہ صدمے برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ ریلوے لائن کے پاس پہنچا تو اسے گاڑی کی تیز روشنی جو انجن کی پیشانی پر ہوتی ہے دکھائی دی، لیکن ابھی وہ دور ہی تھی۔ اس نے انتظار کیا کہ جب قریب آئے گی تو وہ پٹری پر لیٹ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی قریب آ گئی۔ زاہد آگے بڑھا مگر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کہیں سے نمودار ہوا اور پٹری کے عین درمیان کھڑا ہو گیا۔ گاڑی بڑی تیز رفتار سے آ رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ آدمی اس کی چپٹ میں آ جاتا۔ وہ تیزی سے لپکا اور اس آدمی کو دھکا دے کر پٹری کے اس طرف گرا دیا اور گاڑی دندناتی ہوئی گزر گئی۔ اس آدمی سے زاہد نے کہا، کیا تم خودکشی کرنا چاہتے تھے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ کیوں؟ بس صدمے اٹھاتے اٹھاتے اب جینے کو جی نہیں چاہتا۔ زاہد ناسا بن گیا۔ زاہد نے کہا، بھائی میرے، زندگی زندہ رہنے کے لیے ہے، اس کو اچھی طرح استعمال کرو۔ خودکشی بہت بڑی بزدلی ہے، اپنی جان خود لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اٹھو، اپنے صدموں کو بھول جاؤ۔ انسان کی زندگی میں صدمے نہ ہوں تو خوشیوں سے کیا لطف اٹھائے گا؟ چلو میرے ساتھ۔